عشاء کے بعد یہ صورت پڑھ لیں، لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں۔ اگر رزق میں کمی ہے تو ایسے راستوں سے رزق کی فراوانی ہو جاتی ہے جس کا آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ قسمت کے بند تالے ہمیشہ کے لیے کھل جائیں گے، تقدیر ایسے بدلے گی کہ دنیا آپ کی مثالیں دے گی۔ آپ کے گھر میں رزق کے وہ انبار لگنے لگیں گے کہ آپ لوگوں کو دیتے دیتے تھک جاؤ گے، مگر رزق ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ وہ صورت یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ محض زبان سے نکلی ہوئی بات نہیں، بلکہ ہمارے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے، جس کے تناظر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ صورت پڑھنے کی تلقین کی ہے۔ ضروری نہیں کہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد آپ نے یہ صورت پڑھنی ہے، بلکہ آپ یہ صورت عشاء کے بعد جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں، چاہے سونے سے پہلے، چاہے تہجد کے وقت۔ میرے وہ بہن بھائی جو سالہ سال سے رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں اور کئی سالوں سے محنت کے باوجود پیسے کی کمی کا شکار ہیں، وہ تمام لوگ اس ویڈیو کو پوری توجہ سے اور بڑے غور سے آخر تک ضرور سن لیجئے۔ اگر اللہ نے چاہا تو پہلے دن ہی آپ کے رزق کے، دولت کے، پیسوں کی کمی کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپ نے اس صورت کو پورے یقین کے ساتھ پڑھنا ہے جو ہم پوری تفصیل سے آپ کو بتانے والے ہیں، مگر سب سے پہلے وہ واقعہ اچھی طرح نوٹ فرما لیں جس کی مدد سے ہی آپ کو دولت اور رزق میں برکت ملنی ہے، تاکہ آپ کے دل سے کجی اور ایمان کی کمزوری دور ہو جائے۔ اس واقعے کے آخر میں ہم وہ خاص صورت اور عمل سیکھیں گے جو اس واقعے کی اصل روح ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ دو بھائی تھے جو آپس میں رشتہ دار بھی تھے اور روزگار کے لیے دریا میں مچھلیاں پکڑنے کا کام کرتے تھے۔ ان میں سے ایک بھائی نہایت عبادت گزار، نیک اور پرہیزگار تھا۔ وہ اپنا زیادہ وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں گزارتا اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا تھا، جبکہ دوسرا بھائی ایک عام زندگی گزارتا تھا اور عبادت میں اتنا پابند نہیں تھا۔ دونوں بھائی روزانہ دریا پر جاتے، اپنے اپنے جال پانی میں ڈالتے اور رزق تلاش کرتے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ عبادت گزار بھائی کے جال میں اکثر صرف 2-3 مچھلیاں آتی، کبھی تھوڑا سا رزق مل جاتا، جبکہ دوسرے بھائی کے جال میں اتنی زیادہ مچھلیاں آتی کہ اس کا جال بھر جاتا اور اسے اٹھانا بھی مشکل ہو جاتا۔ یہ صورتحال دیکھ کر عبادت گزار بھائی کے دل میں بار بار یہ سوال پیدا ہوتا کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ چنانچہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتا، اے اللہ کے نبی، میں آپ کی صحبت اختیار کرتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، اللہ کا ذکر کرتا ہوں، پھر بھی میرے رزق میں برکت اور فراوانی کیوں نہیں آتی، جبکہ میرا بھائی جو عبادت میں اتنا پابند نہیں، اس کے رزق میں اتنی وسعت کیوں ہے؟ وہ مسلسل یہی سوال کرتا رہا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں وہی عبادت گزار بھائی ملا اور اس نے پھر وہی سوال دہرایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے اور بارگاہ الہی میں اس معاملے کو عرض کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا گیا کہ اس سوال کا جواب ابھی ظاہر نہ کیا جائے، بلکہ واپس جا کر دونوں بھائیوں سے الگ الگ ملاقات کی جائے اور ایک ہی بات ان سے کہی جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹے تو راستے میں عبادت گزار بھائی انتظار کرتا ہوا ملا۔ اس نے بے چینی سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ابھی مکمل جواب نہیں ملا، البتہ میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ جیسے ایک اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر رہا ہو۔ یہ سن کر وہ بھائی حیران رہ گیا اور اس کے دل میں مزید الجھن پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسرے بھائی کے گھر تشریف لے گئے۔ وہ بھائی آپ کو دیکھتے ہی ادب و احترام سے کھڑا ہو گیا، خوشی سے آپ کا استقبال کیا اور عرض کیا، میری خوش نصیبی ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لائے ہیں۔ اس نے آپ کی خوب خدمت کی اور عزت کے ساتھ بٹھایا۔ گفتگو کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
اس سے بھی فرمایا میں نے ایک منظر دیکھا کہ ایک اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر رہا ہے۔ یہ سن کر وہ بھائی مسکرایا اور بولا اللہ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں، اگر اللہ چاہے تو بڑی سے بڑی چیز کو چھوٹے سے چھوٹے راستے سے گزار سکتا ہے۔ اونٹ اور سوئی کی یہ مثال بھی اس کی قدرت کے سامنے کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ اسی لمحے حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حقیقت واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ اصل فضیلت صرف عبادت کی ظاہری کثرت میں نہیں بلکہ دل کے یقین اور توکل میں ہے۔ جو شخص کم عبادت کے باوجود اللہ پر سچا بھروسہ رکھتا ہے، اللہ اس کے رزق میں کشادگی اور برکت عطا فرما دیتا ہے، جبکہ جو شخص عبادت تو کرتا ہے لیکن اس کے دل میں شکوے اور سوالات باقی رہتے ہیں، اس کے لیے رزق اسی حکمت کے مطابق مقرر کیا جاتا ہے۔ مزید یہ بھی سمجھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ رزق کی تقسیم صرف ظاہری اعمال کی مقدار کے مطابق نہیں کرتا، بلکہ بندے کے دل کی کیفیت، یقین اور توکل کو بھی دیکھتا ہے۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ توکل صرف زبان سے ادا کیا جانے والا لفظ نہیں، بلکہ دل کا وہ یقین ہے کہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ جب انسان یہ یقین اپنے دل میں بٹھا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ توکل کے بے شمار فوائد ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان بے چینی اور اضطراب سے بچ جاتا ہے۔ اسے ہر وقت رزق کی فکر نہیں ستاتی، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ رزق کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کے کاموں میں برکت آ جاتی ہے، تھوڑا بھی کافی محسوس ہونے لگتا ہے اور دل کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا دل مضبوط ہو جاتا ہے اور وہ ناکامی سے خوف زدہ نہیں ہوتا۔ آئیے اب اسی توکل کے متعلق قرآن و حدیث سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں تاکہ عمل کرتے وقت وہی توکل ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اسے کافی ہے، بے شک اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ سورہ طارق۔ ناظرین، یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو زیادہ محنت کرے گا اسے ہی کافی ہے، بلکہ فرمایا کہ جو بھروسہ کرے گا اللہ اس کی ذمہ داری لے لے گا۔ توکل وہ طاقت ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ پر ایسا توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے تو تمہیں ویسے ہی رزق دیا جائے گا جیسے پرندوں کو دیا جاتا ہے کہ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ جامع ترمذی۔ ناظرین، پرندے نہ تو کھیتی باڑی کرتے ہیں، نہ نوکری کرتے ہیں، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی گودام ہوتے ہیں۔ وہ صرف اللہ پر یقین رکھ کر اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں۔ ان کی کوشش معمولی ہے لیکن ان کا بھروسہ یعنی توکل کامل ہے، اس لیے وہ کبھی بھوکے نہیں سوتے بلکہ وہ شام کو سیر ہو کر ہی واپس گھونسلوں کو لوٹتے ہیں۔ اسی طرح ایک مشہور نبیہ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں ایک اہم واقعہ موجود ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس سردیوں میں گرمیوں کے پھل اور گرمیوں میں سردیوں کے پھل پائے جاتے تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک کرامت تھی۔ تو ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے؟ انہوں نے جواب دیا، ہوا من عند اللہ، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ سورہ آل عمران۔ ترجمہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کوئی ظاہری تجارت یا محنت نہیں کر رہی تھی، وہ اللہ کی عبادت اور اس پر کامل یقین رکھتی تھیں۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ دل اللہ سے جڑ جائے تو رزق کے لیے اسباب کی ضرورت نہیں رہتی، اللہ خود سبب پیدا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح ایک معروف پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے صرف ایک جملہ کہا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یعنی ہمیں اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ ناظرین، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ظاہری طور پر آگ جلانے والی چیز ہے، لیکن آپ علیہ السلام کے دل کے یقین نے
آگ کی فطرت بدل دی اور وہ گلزار بن گئی۔ اسی طرح جب انسان کا توکل مضبوط ہوتا ہے تو رزق کی تنگی کی آگ بھی اس کے لیے خوشحالی کے باغ میں بدل جاتی ہے۔ یعنی انسان جب صرف اپنی محنت پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ ہمیشہ خوف اور بے چینی کا شکار رہتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر کام نہ چلا تو کیا ہوگا۔ یقین جانیے کہ یہی بے چینی برکت کو اڑا دیتی ہے۔ لیکن جب وہ توکل علی اللہ کرتا ہے تو اس کا ذہن پرسکون ہو جاتا ہے۔ پرسکون ذہن بہتر فیصلے کرتا ہے اور اللہ کی غیبی مدد اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ہاتھ پاؤں مارنا سنت ہے، لیکن رزق ملے گا یہ یقین رکھنا ایمان ہے۔ ہاتھ کام میں رہیں مگر دل اللہ میں رہے، یہی وہ توکل ہے جو رزق کے دروازے کھولتا ہے۔ اسی رزق کی برکت کے لیے انسان کو حلال کمائی اختیار کرنی چاہیے۔ ناظرین، آئیے اب چلتے ہیں اس عمل کی جانب جو توکل کی شرط کے ساتھ رزق کے بند دروازے ہمیشہ کے لیے کھول دے گا۔ سب سے پہلے آپ نے نماز مغرب کے بعد صرف ایک تسبیح استغفار کی کرنی ہے، یعنی 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ پھر عشاء کے بعد آپ ایک تسبیح درود شریف کی پڑھیں گے۔ درود آپ کوئی سا بھی مختصر درود شریف پڑھ سکتے ہیں، جیسے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی محمد، یا اکیلا صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آپ نماز عشاء کے بعد جب مرضی چاہیں پڑھ سکتے ہیں، چاہے سونے سے پہلے، چاہے تہجد کے وقت، لیکن اس کے بعد اس عمل کا خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ جیسے ہی آپ درود شریف پڑھ لیں تو اس کے بعد سورہ واقعہ کی صرف ایک مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ سورہ واقعہ جیسے ہی آپ پڑھ چکیں تو اس کے بعد 3 مرتبہ آپ نے یا رزاق یا رزاق یا رزاق پڑھنا ہے۔ یہاں پر عمل مکمل ہو جائے گا۔ آپ اس عمل کے ساتھ دل میں یہ پختہ یقین بھی کریں گے کہ رزق دینے والی ذات صرف اللہ پاک ہے، نہ کہ محض محنت اور ظاہری اسباب۔ کہا جاتا ہے کہ استغفار رزق کے دروازے کھولتا ہے اور درود شریف زندگی میں خیر و برکت کا سبب بنتا ہے۔ اور سورہ واقعہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا اسے کبھی بھی فاقہ یعنی بھوک یا شدید غریبی نہیں پہنچے گی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مرض وفات میں تھے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا میں آپ کی بیٹیوں کے لیے بیت المال سے کچھ وظیفہ مقرر کر دوں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بڑی شان استغنا سے جواب دیا، کیا آپ کو میری بیٹیوں کے بارے میں فقر و فاقہ کا ڈر ہے؟ میں نے اپنی بیٹیوں کو حکم دے رکھا ہے کہ وہ ہر رات سورہ واقعہ پڑھا کریں، کیونکہ میں نے حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا اسے کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے اس سورت کو بزرگان دین سورۃ الغنا یعنی مالداری والی سورت بھی کہتے ہیں۔ لیکن ناظرین، ان تمام اعمال کی اصل روح یہی ہے کہ انسان کا دل اللہ کے ساتھ جڑا رہے۔ آخر میں پیغام یہی ہے کہ اسباب اختیار ضرور کریں، محنت بھی کریں، لیکن نتیجہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں، کیونکہ جب توکل مضبوط ہو جاتا ہے تو چھوٹے اسباب بھی بہت بڑے بڑے نتائج پیدا کر دیتے ہیں۔ آخر میں اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ ہمارے اندر توکل، اخلاص اور للہیت پیدا فرمائے، ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے رزق و دولت میں دن دگنی رات چگنی ترقی پیدا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے اور ہم آپ تک اسی طرح کے مفید ویڈیوز لاتے رہیں۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ حصول ثواب کے لیے کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اپنا اور پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔